السلام علیکم. بولڈ بچن کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک امریکہ کی ایک ریاست میں ایک ینگ خاتون نے، بہت ہی ینگ تھی، وہ زیادہ ایج نہیں تھی، کسی اسٹیٹ کی کسی ایک جنگل میں جس میں بہت اونچے درخت تھے اور بہت موٹے تنے والے درخت تھے، اس کا کانٹریکٹ لے لیا کسی نے. کسی کمپنی نے، شاید ٹوبیکو کی تھی یا پیٹرولیم کی تھی، کوئی کمپنی تھی جس نے وہ سارے درخت کاٹنے کا کانٹریکٹ لے لیا حکومت سے. اس لڑکی کو پتا چلا، وہ گئی اور ایک بہت اونچے درخت پر، جو شاید 50 فٹ اونچا تھا یا 35 فٹ اونچا تھا یا 45 فٹ اونچا تھا، بہت اونچے درخت پہ اوپر چڑھ گئی. اس نے کہا میں نہیں اتروں گی، یہ درخت کاٹنا بند کر. پھر قریب کے لوگوں نے، جن کو پتا چلا، انہوں نے اس کو کھانا پہنچا دیا. وہ کافی دنوں تک، جب تک کہ کورٹ نے نوٹس سو موٹو نہیں لیا اور وہ کانٹریکٹ ختم کیا اور انہوں نے کہا اب یہاں سے کوئی درخت نہیں کاٹے گا، تب تک وہ درخت پہ رہی. اور وہ کئی مہینے رہی، مطلب چند دن، ایک ہفتہ، 10 دن، 15 دن کی بات نہیں، کئی مہینے. اور اس نے، اکیلی لڑکی نے، بالکل ینگ، اس نے درخت کاٹنے سے ایک کمپنی کو روک دیا. اچھا، اب یہ ان معاشروں میں ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ قانون یا عدالتیں جو ہیں وہ اپنا رول وہ والا پلے کرتی ہیں جس کے لیے ان کو بنایا جاتا ہے. اگر ایک آپ کے پاس چاقو ہو، چھری ہو گھر میں سبزیاں کاٹنے والی، اور اس میں دھار نہ ہو اور دھار لگانے کی کوئی چیز بھی نہیں ہو، تو اس کا مصرف ختم ہو جائے گا سبزی کاٹنے میں. آپ کا ایک فریج ہو آپ کے گھر میں، اس فریج کے اندر بجلی بھی چل رہی ہو، گیس بھی ڈلی ہوئی ہو، لیکن وہ ٹھنڈا نہ کرتا ہو، تو فریج ایک نعمت خانہ بن جائے گا یا الماری بن جائے گی. اس کا فریج کا مصرف ختم ہو جائے گا. تو اگر کسی معاشرے میں، جیسے ہمارا معاشرہ ہے جہاں پہ عدلیہ کا مصرف ہے انصاف، بلا تفریق، فوری انصاف، اگر وہ یہی کام نہیں کر رہی تو ظاہر ہے کہ اس کا مصرف ختم ہو گیا. تو پھر وہ ایک نعمت خانہ ہے یا ایک الماری ہے، جیسے کہ فریج ہے. تو وہاں پہ یہ ہو گیا. لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے اتنی کریج دکھانے کے لیے، اتنا ایکسٹراڈنری پرفارم کرنے کے لیے لوگ ہی نہیں ہیں، یا لوگوں میں اتنی سینس ہی نہیں ہے، یا لوگ اتنے جو ہے نا کانفیڈنٹ نہیں ہے. کہ کیونکہ ہمارے ایک بیسک مزاج یہ ہے کہ یہ تو حکومت کا کام ہے، یہ تو حکومت کرے گی. ہر بندہ سوائے واش روم جانے کے باقی سارے کام حکومت پر ڈال دیتا ہے. تمام لوگوں کو جو ہے نا وہ ہر چیز کی ذمہ داری حکومت پر. ان کے گھر کے آگے کا انکروچمنٹ خود کرتے ہیں، صفائی حکومت سے کروانی ہوتی ہے. جتنی کراچی میں پرانے علاقے جہاں پہ گندی گلیاں، پچھلی گلیاں، پتلی گلی جو ہوتی ہے، ان سب میں کچرے کا ڈھیر لوگوں نے خود ڈالا ہوا اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کونسلر صاف کرائے گا. گڑھے خود کھودتے ہیں، خود اسپیڈ بریکر بنانے کا اتنا شوق ہے، وہ نالیاں کھود دیتے ہیں روڈ پہ تاکہ گاڑی آپ کے شاک ابزاربر کینچیاں تباہ ہو جائیں. بنانے کے لیے حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. تو ہم اس مزاج کے لوگ ہیں. لیکن جو مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم ایسے ہی رہیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. شاید اب جو جنریشن اس وقت اسکولوں، کالجوں یا یونیورسٹیز میں، وہ شاید کچھ بہتر بیہیو کرے، لیکن اس سے بھی کوئی مجھے اچھی امید نہیں ہے. اللہ کرے کہ وہ کرے. ہو یہ رہے کہ ہمارے یہاں، میں نے ریسنٹلی یہ دیکھا کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز اور خاص طور پہ جو پنجاب کے نارتھ سائڈ کے علاقے ہیں، یعنی پنجاب کا نارتھ کا مطلب ہو گیا نتھیا گلی سے پہلے، اور نتھیا گلی بھی اس میں شامل ہے. ایوبیا والا علاقہ جو ہے، ایوبیا تک، ڈونگا گلی تک پنجاب ہے، اس کے بعد کے پی شروع ہو جاتا ہے. ان علاقوں میں، اور وہ جو مارگلا ہلز سے اوپر کے جو علاقے ہیں جہاں سے ہری پور کی طرف راستہ جاتا ہے، ان جگہوں پہ، ان سب جگہوں پہ وہ پہنچ گئی یہ بلڈر مافیا، اور وہاں پہ لانچ انہوں نے کر دی. یہاں پہ جی اپنا کاٹیج بنوائیں یا اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں، ہم یہاں پہ لیونگ آفر کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ جو لیونگ ہے، یہ بظاہر آپ کو یہ ایڈ نظر آ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی نہیں لے گا اور یہ ایک ایسی جگہ ہے. کراچی اور خاص طور پہ لاہور میں جس حساب سے درخت کاٹے جا رہے ہیں اور جس حساب سے ہاؤسنگ سکیمز بنا کے پھیلایا جا رہا ہے، شہر کو بناتے چلے جا رہے ہیں، کھیتی باڑی تباہ کر دی ہے، سراؤنڈنگ کی سارے کھیت. وہ ظاہر ہے 14 کروڑ روپے کا ایکڑ لیں گے. جو ایکڑ 60 لاکھ روپے کا تھا، یہ 50 لاکھ روپے یا 25 لاکھ روپے کا، وہ 12 کروڑ اور 10 کروڑ روپے کا لے کے آپ اس پہ سوسائٹی لانچ کریں گے، اور ایک ایک پلاٹ جو ہے وہ 1.5 کروڑ کا بیچیں گے، 5-7 مرلے کا. تو اس کے بعد وہ مہنگی ہوگی جگہ. تو اس طرح شہر ایکسپینڈ ہوتے جا رہا ہے. اور آپ شہر میں بہت تیزی سے جو ہے نا، جو اس سال گرمی آئی ہے کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی، جس حساب کی گرمی آئی ہے، وہ نیکسٹ ایئر اس سے زیادہ ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلسل درخت کاٹے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو یہ والے علاقے ہیں جہاں آلریڈی درخت موجود ہیں، جہاں بہت زیادہ جنگلات ہیں، کچھ کشمیر کے بھی علاقے ہیں، بھوربن سے اوپر کے علاقے ہیں، کچھ علاقے یہ والے ہیں جو مری کے آس پاس کے علاقے ہیں، ایکسپریس وے کے قریب کے علاقوں میں بہت جگہ پراپرٹی بیچی جا رہی ہے، پلاٹ بیچے جا رہے ہیں، اور گھر بنا کے بیچے جا رہے ہیں، اپارٹمنٹ بنا کے. یہ سب لوگ خریدنا شروع ہو جائیں گے 1-2 سال کے اندر، کیونکہ شہر میں رہنا محال ہو جائے گا گرمی کی وجہ سے. درخت لگانے سے زیادہ لوگوں کو کاٹنے کا شوق ہے. پتے گرتے ہیں، شاخیں بڑی ہو گئی، جس کو دیکھو درخت کاٹنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہر سوسائٹی میں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ درخت کاٹ دیں، لگانے کا کسی کو شوق نہیں ہے.
اس کے نتیجے میں آپ ٹیمپریچر انکریز کرتے چلے جا رہے ہیں، مشینیں لگاتے جا رہے ہیں، یعنی کہ اے سی آؤٹر، اس پر میں پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکا ہوں کہ آؤٹر اور گاڑیاں جتنی ہیٹ پروڈیوس کرتی ہیں نا، وہ بہت خطرناک ہے اور وہ لیویبل نہیں رہیں گے اب شہر. تو 1-2 سال بعد آپ اس طرف پراپرٹی کی طرف جانے لگیں گے اور پھر آپ وہاں جا کے بھی وہی کریں گے. آپ کو پیزا کھانا ہوگا، فرینچ فرائز کھانا ہوگا اور آپ وہاں جا کے بھی درخت کاٹنا شروع کر دیں گے. تو اگلی نسلوں کو ہم رہنے کے لیے جو ملک دینا چاہتے ہیں وہ بغیر درختوں ہونا چاہیے، بس کانکریٹ ہونا چاہیے، یہ چاہتے ہیں لوگ. کیونکہ بلڈر مافیا جو ہے پورے پاکستان، یہ بھی ایک مافیا ہے پاکستان کی، بلڈر مافیا. شاید کوئی 1-2-3 بلڈر ہوں گے پورے پاکستان میں جو پیسے لے کے آپ کو واپس کوئی چیز بنا کے دے دیتے ہوں، ورنہ زیادہ تر جو ہے نا وہ مطلب دوسرا ہی دھندا کرتے ہیں، مطلب لے کے بھاگ جاتے ہیں. لوگ روتے رہتے ہیں، بکنگ نہیں دیتے، پیسے کا پتہ نہیں کیا کیا فراڈ کرتے ہیں. کیونکہ ہر انسان ایک بار گھر بناتا ہے، پوری جمع پونجیاں لگا دیتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد جو پیسے ملتے ہیں وہ لگا دیتا ہے اور لے کے وہ گھر جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس کو مل جائے تاکہ اس کے بچے جو ہے کرائے گھر سے جان چھڑا لیں اپنی جگہ، اور جو بھی اس کے بعد جو ہے وہ یہ لوگ اس کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور اس کو نہیں دیتے. تو اب یہ اس طرف آ گئے، اور اس طرف جانے کی ریزن آپ کی یہ بڑھتی ہوئی گرمی اور بڑھتی ہوئی آبادی ہے بڑے شہروں کی. تو کیا آپ اس لیے تیار ہیں، اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ اپنی اگلی نسل کو ایک ایسا پاکستان دیں گے جس کا موسم ٹھیک ہوگا، جہاں ٹیمپریچر کم ہوگا، یا آپ کانکریٹ کا جنگل دینا چاہتے ہیں؟ اچھا، آپ کریں گے کچھ نہیں، مجھے پتہ ہے کوئی بھی شخص درخت کاٹنے کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا. سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے، سب کو اپنا گھر دیکھنا ہے، سب کو اپنے بچے دیکھنا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کا یہی حال ہے. سب اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر میں، پڑوس کا بھائی کا بچہ، رشتہ داروں کا بچہ، محلے کا بچہ، پاکستان کا بچہ بھاڑ میں جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو اسی لیے لوگ ظاہر ہے دوسرے ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں، ایجنٹوں کو پیسے دے دے کے اپنے بچوں کو باہر بھجواتے ہیں کہ ارے لائف بن جائے بس اپنی. ہماری اگلی دیکھیں، آپ کے بچے بھی کچھ سال بعد دنیا میں نہیں ہوں گے، ہم بھی نہیں ہوں گے، ہماری والی نسل بھی نہیں ہوگی، ہمارے بعد والی نسل بھی نہیں ہوگی. لیکن ہم جو چیز دے کے جا رہے ہیں اس سرزمین کو، اس خطے کو، جس کی وجہ سے، جس کا پاسپورٹ ہمارے پاس ہے، جس کا نام ہمارے پاس ہے، جس کو پاکستان کہتے ہیں، اس میں جو بھی لوگ جیسا بھی کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، آپ کیا کر رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے. تو ہم کیا اس ملک کو کانکریٹ کی زمین دے کے جانا چاہتے ہیں، یا ہم ایک سرسبز پاکستان دینا چاہتے ہیں؟ میں کسی جو ہے وہ پلانٹیشن ڈرائیو کی بات نہیں کر رہا. آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ اپنے جتنی کیپیسٹی، جتنی جگہ، اس میں درخت لگانے کی کوشش کریں. میں آپ کو بتاؤں بہت سستے ملتے ہیں درختوں کے جو پودے ہوتے ہیں نا، چھوٹے جن سے درخت بنتے ہیں، وہ بہت سستے ہوتے ہیں. اتنے سستے ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، مطلب اس سے زیادہ کہ آپ برگر کھا لیتے ہیں، اس سے زیادہ کہ آپ ایک دفعہ پیزا کھا لیتے ہیں. آپ ہر مہینے اگر ایک میل اسکپ کریں اپنے جو ہے فیملی کے ساتھ جو آپ باہر کھانے جاتے ہیں، اور اس اماؤنٹ کا کہ آپ وہ پودے لے آئیں جن سے درخت بننے ہیں، چاہے وہ پھلدار ہوں چاہے وہ سایہ دار ہوں، جو بھی کیٹیگری کے درخت آپ کو لانے ہیں، اور جہاں آپ لگا سکتے ہیں. بامبے میں لوگ دیکھیں کس طرح ڈرموں میں لوگ بڑے بڑے درخت لگا رہے ہیں فٹ پاتھوں پہ، کیونکہ وہاں کچی زمین نہیں ہے، وہاں پہ ہر جگہ کانکریٹ ہوا ہوا ہے. تو وہ ان کانکریٹ شدہ فٹ پاتھوں کے اوپر ڈرم رکھ رہے ہیں، جو آئل کے ڈرم ہوتے ہیں نا، نیلے رنگ کے اور اورنج کلر کے، جس میں زیادہ کوانٹٹی میں آئل آتا ہے. اس کو آدھا کاٹ کے آدھا حصہ اس میں کوکو پیٹ ڈال کے، جو ناریل کا چورا ہوتا ہے، یہ ڈال کے، اور اس میں درخت لگا رہے ہیں پورے بڑے سائز کے، کہ کسی طرح انوائرمنٹ بہتر ہو جائے، گرمی کم ہو جائے، آکسیجن زیادہ ملے، فریش ایئر زیادہ ملے. تو یہ وہاں کے شہر کے لوگ کر رہے ہیں نا، وہ اپنے لیے تو نہیں کر رہے، درخت کے نیچے خود تو نہیں بیٹھتے، وہ پورے شہر کے لیے کر رہے ہیں. تو اپنی سوچ کو ذاتی اور خاندانی اور اپنے گھر کی حد سے باہر نکالیں اور دوسروں کے لیے سوچیں، اور یہ سوچیں کہ کل ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بچے بھی نہیں ہوں گے، تو اس کے بعد جو لوگ ہوں گے ان کو ہم کیا دے رہے ہیں. ویسے تو خیر ہمیں سوچنے سے ہم نے خداحافظ کر دیا سوچنے کو، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ سوچیے گا. اللہ حافظ.